الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. 8-9 روز ہو گئے کہ قاعدے سے سونے کا وقت نہیں ملا. کسی روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، کسی روز وہ بھی نہیں. کل تو مغرب پڑھ کے ہم لوگ بنارس گئے. 1 منٹ کے لیے کوئی بستر نہیں ملا کہ لیٹوں. جیسا گیا ویسے ہی آیا. اور پوری رات جاگتے جاگتے گزری. بہرحال اب دماغ حاضر نہیں ہے. درود شریف پڑھ لیں تو شاید اس کی برکتوں سے کچھ بیان ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت شیخ اکبر نے بتایا رضی اللہ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج 33 بار ہوئی، جن میں 32 بار روحانی معراج ہے اور 1 معراج جسمانی ہے. اسی جسمانی معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیت ابی طالب میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل اترے. دروازہ بند تھا. چھت کا ایک حصہ انہوں نے کھولا اور اسی سے نیچے اترے. اور آقائے کائنات محو خواب ہیں. انہوں نے اپنی آنکھیں سرکار کے تلووں پر یا انگوٹھوں پر لگا دی، جس کی ٹھنڈک سے آقائے کائنات بیدار ہوئے. اب اسی کے بعد سے سلسلہ معراج کا آغاز ہوتا ہے. جب آقائے کائنات باہر تشریف لائے تو براق موجود اس کے ذریعے بیت المقدس تک آنن فانن پہنچے. نیند سے اٹھنے کے بعد عام طور سے لوگ کچھ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
اور یہ اور وہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل آئے اور میرا سینہ چاک کیا اور سینے میں سے دل نکالا، اس دل میں چیر کر ایک نقطہ باہر کیا خون کا اور کہا ھذا حظک من الشیطان، اس لیے یہ دور کیا جا رہا ہے کہ شیطان اس کی وجہ سے آپ تک دسترس نہ پائے۔ پھر دل جوڑ دیا گیا، سینہ بند کر دیا گیا، دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر۔ مسلم شریف میں حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول پاک کے شکم اطہر تک سلائی کے کانٹوں کا داغ میں نے خود دیکھا ہے۔ حضور کے سینہ اقدس سے شکم اطہر تک۔ اب آپ مجھے بتاؤ، چھوٹا سا آپریشن کسی کا ہوتا ہے تو فوراً وہ کوئی سفر نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا سا ایک پھوڑے کا آپریشن کیا جائے تو اس کے بعد ٹانکا لگا کے تھوڑا سا ریسٹ لیا جاتا ہے، کچھ اس کے ٹانکوں میں خشکی آتی ہے، تب آدمی جسمانی ورزش کا کام کرتا ہے، اسی وقت نہیں۔ مگر آپ ذرا سوچو کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ ادھر بائی پاس والا آپریشن نہیں، اس سے بھی بڑھ کر آپریشن ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کار میں لیٹ کر سفر نہیں کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں لیٹ کر سفر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک براق پر بیٹھ کر۔ براق گھوڑے پر بھی سفر کرنے کے لیے کچھ زخمی آدمی کو ہمت کرنی پڑتی ہے بہت، اور بائی پاس ہو تو بالکل ہی نہیں کرے گا۔ کتنے بائی پاس والوں کو میں نے دیکھا آپریشن ٹھیک ٹھاک ہو گیا، مگر ان کی کرسی کبھی نہ چھوٹی، نماز پڑھیں، کھانا کھائیں، بات چیت کریں تو کرسی ہی استعمال کریں۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا سفر نہیں کیا ہے، براق کا۔ اس کی رفتار کتنی، حدیث شریف میں آیا کہ اس کا ایک قدم اس جگہ پڑتا تھا جہاں تک آدمی کی نظر پہنچتی ہے۔ مان لیجئے کہ نظر 1 کلومیٹر پہنچ جاتی ہے، اتنا لمبا ایک ٹاپ پڑے تو رفتار کیا ہوگی اندازہ کرو۔ ہوائی جہاز بھی اس رفتار کو طے نہیں کرتا ہے۔ پھر ہوائی جہاز میں جو سفر کرتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، ان کو ہوا کے جھونکوں کا کوئی سابقہ نہیں ہے، اور یہ جانور کی پیٹھ پر سفر کیا جائے تو ہواؤں کے جھونکوں سے بہت جم کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ذرا ٹرین
50-60 کی اسپیڈ سے چلے تو آدمی کھڑکی سے منہ نکال کر دیکھتا ہے تو آنکھ سے پانی گرنے لگتا ہے. 1 منٹ نہیں، چند سیکنڈ میں آنکھ کس قدر متاثر ہوتی ہے. تو اب آپ ذرا سوچو، میرے آقا کوئی چشمہ یا کوئی اور ایسا آنکھ پروف قسم کا آلہ لگا کے نہیں گئے تھے. اس زمانے میں یہ سب چیزیں تھی بھی نہیں، ہوتی بھی تو نبی کو اس کو حاجت کیا، اس کی کوئی حاجت نہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور چل پڑے. تو یہ سفر جو بیت المقدس تک کا تھا، یہ زمینی سفر کی طرح تھا، زمین کے قریب قریب سے. آنن فانن آپ بیت المقدس پہنچے. آپ سوچو، موٹر سائیکل پر جو چلتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کے بچانے کے لیے کتنا بڑا انتظام کرتا ہے. پھر اسی طرح اپنے ہاتھوں پر بھی جو ہوا کا دباؤ پڑتا ہے تو اس پر بھی غلاف چڑھاتا ہے. تو یہ سب کتنی اسپیڈ ہوتی ہے، بہت تیز کوئی چلائے تو 100 کلومیٹر چلائے گا، ورنہ عام طور سے 60-70 کی اسپیڈ ہوتی ہے. اب 120 کی بھی اسپیڈ مان لو، مگر اس میں سوچو کہ اس کے جسم پر کتنا ہوا کا پریشر اور دباؤ پڑتا ہے، کیا حالات اس کے ہوتے ہیں. موٹی موٹی صدری بھی لگا کر جانا ہوتا ہے. لمبے سفر اگر کر لیں تو یہ بات تو الگ ہے کہ کریم الدین پور سے بڑے گاؤں چلے گئے موٹر سائیکل سے، یہ سب تو پیدل بھی یہ چلتا ہے، دوڑ کے بھی آدمی جاتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی چلے جاتے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دیکھا تمام انبیاء کرام از آدم تا آدم، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس وقت تک جتنے انبیاء تشریف لا چکے تھے سب موجود ہیں. اب ان کی تعداد مجھے نہیں معلوم، بعض روایتوں سے 1,24,000، کچھ اور بھی زیادہ کچھ اور کم بھی، اس طرح کی روایتیں. تو اب ذرا سوچو کہ مسجد کھچا کھچ تو بنی ہی ہوگی، صفیں کہاں تک ہوں گی. اور آقا کائنات کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھا دیا، نماز پڑھائی. سرکار فرماتے نہیں آپ پڑھائیں، انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آج نماز آپ ہی کی ابتدا میں ہوگی. آقا کائنات نے نماز پڑھائی. کہاں تک قرأت کی آواز اور تکبیروں کی آواز پہنچتی تھی یہ تو وہ لوگ جانے جو اس جماعت میں شریک تھے. مگر ایک بات ذرا سوچو
کہ میرے آقا سرور کائنات کے صدقے میں سارے انبیاء کرام آنن فانن ایک مسجد میں جمع ہو گئے. یہ کیا یہ بھی ایک معجزہ نہیں ہے؟ کہاں کہاں کے وہ انبیاء کرام تھے مگر سب جمع ہو گئے. پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے واقعات بھی بتائے. موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا قبر میں، وہ وہاں بھی نماز پڑھ رہے تھے. سمجھ گئے؟ اور انبیاء کرام کو لبیک کہتے ہوئے بھی دیکھا. فرمایا یہ بھی کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. کیسا پایا؟ رجل طوال رجل مربوع طوال كأنه ضرب من الرجال جعد مربوع. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں جعد گٹھیلے بدن والی، مربوع بہت خوبصورت، طوال بڑے لمبے، کأنہ ضرب من الرجال آدمیوں کی الگ قسم کے لمبے تھے. یعنی ویسی آدمی اتنے لمبے ہوتے نہیں، اتنی لمبائی تھی اور خوبصورت بھی تھے. خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ تمام اعضاء میں تناسب ہو، ورنہ خوبصورت نہیں ہو سکتا. آدمی خوب لمبا ہو اور بالکل پتلا تو وہ بانس کی طرح لگے گا. تو اب اسی اعتبار سے جسامت بھی چاہیے، اسی اعتبار سے چہرہ بھی چاہیے، اور چہرے ہی کے اعتبار سے آنکھوں کی سائز چاہیے، لبوں کا اور سب چیز کا معاملہ اسی طرح ہو، ہاتھ وغیرہ سب ایسے. بہرحال حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بہت خوبصورت، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی غسل کر کے آئے. اتنا صفائی. یہ سب چیزیں میرے آقا نے بس ایک سرسری دیدار میں کیا کیا دیکھا. سمجھ گیا؟ تو قرآن نے یہاں تک کا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لیلا رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا. پیدل چلنے کا راستہ تقریباً 1 مہینے کا ہے، اتنا لمبا راستہ، اور اس کو سرکار نے تھوڑے وقفے میں یہاں سے وہاں طے کر لیا. نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد براق پر سوار ہوئے تو دیکھا. مگر ایک واقعے کا ذکر میں نے بخاری میں پڑھا. سرکار فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت
اسرائیل علیہ السلام ملک الموت حاضر ہوئے، کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کی روح نکالوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، ایک زوردار تھپڑ ان کو لگایا اور فرماتے ہیں میں اللہ کا دین پھیلا رہا ہوں اور تو میری روح نکالنے آیا۔ وہ واپس اللہ کی طرف عرض کرتے ہیں یا رب انک ارسلتنی اليوم الی عبد لا یرید، آج تو نے ایسی شخصیت کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتے۔ سمجھ میں آیا؟ مرنا نہیں چاہتے۔ تو فرمایا مرنے کو تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ہے، چند ہی بندے ایسے ہوں گے جو مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر وقت دن رات تیار ہیں، ایسے بہت کم بندے۔ مگر ملک الموت کسی کے چاہنے نہ چاہنے کے پابند نہیں، سارا گھر جٹ کر کہے اے حضرت ملک الموت ذرا کل تک کی گنجائش دے دیجیے، صبح تک کی گنجائش دے دیجیے، 1 گھنٹے کا وقت دے دیجیے، کم سے کم یہ کچھ وصیت کر لیں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بتا تو دیں، یہ وہ سب۔ مگر سب کوئی عرض کرے گا بات سنیں گے نہیں۔ تو اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ وہ نہیں چاہتے تم نہ چاہیں، آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا، یہ نہ فرمایا۔ کیوں کہ یہ معاملہ انبیاء کرام کا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں کوئی نبی اس وقت تک مرتے نہیں جب تک ان کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار نہ دے دیا جائے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو ہمارے یہاں آئیں۔ یہ ان کو اختیار ملتا ہے ہر نبی کو۔ اس لیے وہ جب وفات پاتے ہیں تو اپنی مرضی سے، حضرت ملک الموت کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ لگایا تو ان کی قوت کا اندازہ کرو۔ حضرت ملک الموت کی تو قوت یہ ہے کہ بھوپال میں ایک رات میں آ گئے، جب گیس والا معاملہ ہوا تھا، کتنے ہزار لوگوں کو ایک چٹکی میں اس پار سے اس پار کر دیا، کتنے ہزار آدمی۔ اسی طرح ابھی چند روز پہلے آ گئے ترکی اور شام میں، کتنا بڑا معاملہ کر دیا، چٹکی دوائی سب چلے گئے، سمجھ گئے؟ تو یہ حال ہے ان کی قوت کا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو ایک ہاتھ لگایا تو بخاری میں حدیث ہے کہ ان کی آنکھ باہر نکل کر رخسار پر لٹک گئی۔ اللہ سے عرض کی اے اللہ وہ تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور میری آنکھ بھی یہ حال ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام
آپ کو مرنا نہیں تھا نہ مرتے، یہ مارا ماری کیوں کی ہے؟ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ انبیاء کرام کی بارگاہ کا ادب ان رسول ملائکہ سے سمجھو۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اللہ نے فرمایا آنکھ ٹھیک کر دی، فرمایا اب جاؤ، موت کی بات مت کر رہا ہوں، زندگی کی بات کرنا۔ تو آئے، موسیٰ علیہ السلام سے سلام کیا اور عرض کی کہ حضور آپ اپنے بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیجیے، جتنے بال بیل کے آپ کے ہاتھ کے تلے آ جائیں گے اتنے سال عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ ہم لوگوں کو اکانی انگلی کھڑی کر کے رکھنے کا موقع مل جائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں، مگر وہاں ہاتھ، اور ان کا ہاتھ ایسے نہیں، اتنا بڑا نہیں تھا، ان کے قد کے حساب سے تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ تو ایسے ہی دست مبارک بھی ہوگا۔ بڑے بڑے آدمیوں کو اگر بچوں جیسا چننا مننا ہاتھ دے دیا جائے تو لوگ کہیں کہ یہ بیمار ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے، عیب مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہاتھ تو ہے مگر بدن کا سائز جیسا ہے اس سائز کے حساب سے ہاتھ چاہیے، بغیر تناسب اعضاء کے خوبصورتی آتی نہیں، اعضاء میں تناسب ہونا چاہیے۔ تو ہاتھ بھی ان کا ماشاءاللہ ایک طباخ کے برابر تو ہوگا، وہ رکھتے ہیں تو کتنے ہزار بال آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، آنکھ جب انہوں نے حضرت ملک الموت نے سلام کر کے یہ پیشکش کی تو ان کو جواب کچھ نہ دیا، عرض کرتے ہیں ثم بعد ذلك یا ربی، اے اللہ اتنے سال پورے ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ تو فرمایا الموت، موت آئے گی تو کہ مرنا ہی پڑے گا۔ محبوبوں کی شان دیکھو، اے اللہ مرنا ہی پڑے گا۔ فرمایا ہاں، تو اے اللہ جب مرنا ہے تو کیا تب اور کیا اب؟ تو اے اللہ قربنی من بیت المقدس، مجھے بیت المقدس کے قریب پہنچا دے، میں وہیں مرنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مرنے کے لیے مبارک جگہ تلاش کرو، بابرکت جگہ دیکھو، سمجھ گئے؟ دعا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے، تو یہ کہ اللہم امیتنی فی بلد رسولک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر۔ ہاں، اس سے اندازہ کرو۔ چلیے، اللہ تعالی نے زمین سمیٹ دی،
ایک دو قدم اٹھایا آپ بیت المقدس پہنچ گئے. پہنچے تو دیکھتے ہیں ایک بڑی لمبی چوڑی قبر فرشتوں نے تیار کر کے رکھی ہے. آپ نے پوچھا فرشتوں سے یمن ھذا القبر، یہ قبر کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا لمن احبہ، جو پسند کر لے اس کی ہے. فرمایا ٹھہرو، میں اتر کے لیٹتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے سائز پر ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. اترے بالکل ٹھیک سائز پر آ گئی. کہتے ہیں قبر تو بالکل میرے سائز پر ہے. ملک الموت کو بلاؤ، میری روح قبض کریں. سبحان اللہ. آئے وہ تو انہوں نے روح قبض کی، فرشتوں نے دفن کیا. کوئی آدمی وہاں تھا ہی نہیں، اس لیے ان کی قبر کسی کو نہیں معلوم. رسول پاک فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا. کوئی نہیں جانتا کہ قبر کہاں ہے مگر مجھے معلوم ہے. تم کثیب احمر یعنی ریت کا سرخ ٹیلا جو ہے اس کے بائیں طرف راستے سے ایک پتھر پھینکو، جہاں گرے اتنے ہی فاصلے پر ہے قبر. اب یہ سرکار نے فرمایا، انہوں نے دیکھا اور تو کوئی نہیں دیکھا، فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب فرشتوں نے کسی کو بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی. اب یہ مجھے کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول پاک نے قبر کے اندر نماز پڑھتے بھی دیکھا اور اپنی اقتدا میں بھی دیکھا، اور جب آسمانوں پر پہنچے تو وہاں بھی دیکھا. وہاں بھی دیکھا. پھر فرماتے ہیں آقا کائنات کے براق اڑتا تھا اس چاند سے. اب براق اس چاند سے وہ بھی ایسے اڑتا تھا، ایسے نہیں، اوپر جاتا تھا یوں. زمین سے پہلے آسمان تک آقا کائنات فرماتے ہیں کہ تیز رفتار گھوڑا 500 سال میں جو مسافت طے کرے، 5 دن میں نہیں، 500 سال میں جو مسافت طے کرے، پہلا آسمان اتنی ہی دوری پر ہے. سمجھ گئے؟ پھر اس کا موٹاپا بھی اتنا ہی ہے. پھر اس کے بعد سے دوسرے آسمان کی دوری بھی اتنی ہی ہے. اب ذرا سوچو، اتنی دوری پہلے آسمان تک ہی پہنچنا رات کے تھوڑے سے حصے میں آسان نہیں ہے. یہ معجزہ در معجزہ ایک معجزہ معراج ہے. اپنے اندر کتنے معجزے رکھتا. سمجھ گیا؟ اب جو لوگ خلائی سفر کرتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے اپولو 11 سب سے پہلے چاند میں پہنچا.
اس وقت بڑے تم تراک سے ہندوستان کے کونے کونے سے استفتاء آتا تھا اور میں جواب لکھ کر کے بھیجتا تھا کہ کیا چاند تک کوئی پہنچ سکتا ہے، آسمان کے اندر ہے یا نیچے ہے یا کہاں ہے؟ اگر آسمان کے اندر چاند ہے تو وہاں تک کوئی کیسے پہنچے؟ وہ تو ایک گول بٹول بند چیز ہے، اور اس کا دروازہ جو فرشتوں کے آنے جانے کے لیے ہے وہ سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ کئی طرح کے سوال آتے تھے، جواب میں لکھتا تھا۔ بہت لمبے عرصے کی بات ہے۔ اب یہ وہ لوگ جب بھیجے گئے تو ایسے ہی ان کو راکٹ پر نہیں چڑھا دیا گیا کہ جو کپڑے پہنے وہ اسی کو پہنے چلے جائیں، نہ کوئی سامان لے جائیں، نہ یہ یا ایک آدھ جوڑا کپڑا لیتے جائیں۔ وہاں میلا کچیلا جب پسینے میں بودار بدبو اس میں آ جائے تو بدل لیں، ایسا ہو سکتا تھا۔ مگر اس وقت جو پیغامات اس وقت سے اب تک آتے ہیں اس میں یہی ہے کہ فضاؤں میں 1600 کلومیٹر جانے کے بعد فضا میں ہوا کا اثر ختم اور آکسیجن ختم، اس لیے آدمی کو اس کے اوپر جانے کے لیے پریشر ڈریس چاہیے، اس لیے کہ جتنی ہوا پتلی ہوتی جائے گی جسم پھولتا جائے گا، اور جب ہوا ختم ہو جائے گی تو جسم کے چیتھڑے اٹھ جائیں گے، کیونکہ ہوا دبا کر رکھتی ہے اس کو۔ تو اس لیے پریشر ڈریس سائنٹیفک طریقے پر بنایا جاتا ہے، اس کو پہن کر وہ لوگ جاتے ہیں۔ ساتھ میں بوتل آکسیجن کی بھی ہوتی ہے پیٹھ میں لٹکی ہوئی، اور جہاں آکسیجن ختم ہو وہاں سے اب بوتل کا سوئچ دبا دیجئے تو سانس میں کے ساتھ آکسیجن جائے گا، سمجھ گئے؟ تو یہ سب انتظام ہوتا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپریشن کے باوجود چلے، اور اس چاند سے چلے، پھر نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی جسم کا پریشر ڈریس ہے، نہ آکسیجن کی بوتل ہے، اب چلے گئے۔ یہ سب چیزیں الگ الگ معجزہ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے سرکار کا بہت بڑا معجزہ اب اللہ تعالی نے تھوڑے وقت میں یہ کام کیسے انجام دیا، اس کا طریقہ حافظ ملت سے میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ لمبی مسافت کو تھوڑی دیر میں طے کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ
اس مسافت کو سمیٹ کر چھوٹا کر دیا جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو سمیٹ کر بیچ کے راستے کو سمیٹ کر اتنا قریب کر دیا کہ چند قدم اٹھائے اور پہنچ گئے. یہ مکان. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمانہ چھوٹا سا ہے، اللہ اس کو کھینچ کر کئی گھنٹے کا بنا دے، گیٹس کی طرح کہ اتنی بڑی سی گیٹس ہے، کھینچ دو اتنا ہو جائے. ربڑ ہے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح اللہ تعالی نے وقت کو خوب کھینچ دیا. یہ نہیں کیا کہ آسمان کو قریب کر دیا اور اس کے موٹاپے کو گھٹا دیا اور سب آسمان میرے آقا اسی طرح طے کر. نہیں، بلکہ وقت بھی اللہ تعالی نے کیسے وقت کو، تھوڑے وقت کو لمبا کر دیا. ایسے کہ سبحان اللہ، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد. تو مطلب کیا کہ آپ کے سفر کے لیے وہ وقت اللہ نے لمبا کیا. سورج اپنی جگہ رک گیا، چاند اپنی جگہ، تارے اپنی جگہ رک گئے، مگر زمین کا وقت تو اسی حساب سے رہا. تو اس لیے زنجیر ادھر آئی، سمجھ گئے، اور پھر ادھر آئی. اتنا ہی وقت پوری معراج میں لگا. سمجھ میں آئی بات؟ یا یہ کہو کہ میرے آقا کی سواری شہنشاہ کونین ہے، ان کی سواری چلی تو اب سارا راستہ روک دیا گیا. کوئی اب نہ چلے، سرکار ہی چلیں گے. نہ سورج چلے، نہ ستارے، نہ سانس چلے، نہ گرمی اور ٹھنڈک چلی. بستر جہاں گرم تھا وہیں گرمی رک جائے. اب ہر کی سکتے میں ہے اور سفر میرے آقا کا ہو رہا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اس معراج میں یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار چلے گئے، تفصیل سے کیا کیا دیکھا. کیا یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے کہ معراج میں میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے بلال اپنی چپل کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کی چاپ سنائی دیتی ہے. یہ آپ دیکھیں، وہ بھی چل رہے ہیں. تو بلال کو دیکھا. فرماتے ہیں جنت میں کئی محلات کے سامنے سے گزرا. عمر کا فرمایا اے عمر تمہارا محل بھی میں نے دیکھا. میں نے ارادہ کیا کہ اندر جاؤں، پھر خیال آیا کہ کہیں عمر کو یہ غیرت نہ آئے کہ میری حور کو رسول پاک نے دیکھ لیا، اس لیے میں نہیں گیا.
تو حضرت عمر فرماتے ہیں افا اغیر علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا؟ آپ دیکھ لیں سب ملکیت تو آپ ہی کی، تو کیا غیرت کرنا؟ مگر میرے آقا نے سب کے محلات دیکھے ہیں، جس کو دیکھنا چاہا وہ دیکھتے رہے، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی، حوران بیتی کو بھی دیکھا، سب دیکھا، اور کتنے انبیاء کرام سے ملاقات بھی آسمان پر ہوئی۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ براق کی رفتار اتنی تیز، اور میرے آقا پہنچے پہلے آسمان پر تو حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں؟ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے موجود ہیں۔ تو اس طرح پر یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے کیسے وہاں طے کر لیا، معلوم ہوا کہ ایک رفتار براق کی ہوتی ہے اور ایک رفتار نبی کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ نبی کا مقابلہ براق تو نہیں کر سکتا نا، اس لیے اللہ نے ان کو وہ قوت دی کہ براق کے پہنچنے سے پہلے چلے جاؤ، سبحان اللہ، جیسے ہوائی جہاز کے چلنے سے پہلے ہی جہاں جانا ہے اس کو سب پلان بتا دیا، ہاں چلا گیا، اڑ گیا، اور وہ بھی خبر پہنچ رہی ہے فلاں فلاں سامان یا فلاں مسافر چھوٹ گئے، ان کو وہاں پر اعلان کر دیجیے گا، سمجھ گئے آپ کہ فلاں لوگ نہیں آ رہے ہیں، فلاں سامان نہیں آیا، تو یہ سب پہلے سے بتا دیا ہے۔ تو یہ خبر کوئی لے کے نہیں جاتا ہے، اس کا ایک الگ سسٹم جس کو نیٹ کہتے ہیں، نیٹ ورک، تو وہ ایک الگ سسٹم، تو وہی سسٹم انبیاء کرام کی سیر کا الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول پاک کی معراج کا صدقہ عطا فرمائے، اور معراج سرکار نے ایک معراج جسمانی کی، اور ہم سب کے لیے کتنی معراج کرا دی۔ فرماتے ہیں معراج کے معنی قرب الہی، فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من اللہ تعالی ما یکون فی السجود، اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک ایک رکعت میں دو دو معراج مل گئی، یہ صدقہ ہے میرے آقا کا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، نماز تو فرض ہوئی تھی کہ وقت کی 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرم ہے کہ بار بار آقا کائنات سے گزارش کرتے رہے کہ آپ کی امت اتنا نہیں کر سکے گی، جائیے کم کرائیے، کم کرائیے، کم کرائیے، 5 کم ہوتی رہی، 5 کے ساتھ جب واپس آ رہے تو کہتے ہیں کتنی رہی؟ کہ 5، جائیے اور کم کرائیے، تو فرماتے ہیں آقا کائنات انی استحی عند ربی، میں رب کے حضور شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ 5 کر کے کم کرائی ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہ رہے، اب جاؤں تو کیا مطلب، کچھ بھی نہ رہے، اس لیے مجھے حیا آتی ہے رب کے حضور، میں نہیں جاؤں گا، مگر
ان کا کرم ہے یہ ہوا. 5 آخر میں جب 5 رہ گئی تو یہ بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ سب میں یہ حدیث ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّ هَذِهِ خَمْسٌ وَلَدَيَّ خَمْسُونَ. یہ نمازیں 5 ہیں مگر میرے یہاں 50 مانی جائیں گی. 5 وقت پڑھو، 50 وقت کی گنیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا سوچو 50 وقت کی نماز ہوتی تو کیا ہوتا؟ ادھر سلام پھیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تکبیر ہوئی، نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر اللہ. ایک مرتبہ جو مسجد میں جاتا پھر ڈرا نہیں آتا نکلنے کا وقت کا. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم. سب یہ صدقہ ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا. سمجھ میں آیا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلو